چې ما راوغورځوله، ما د دې ګز جیب نه هغه تار ټوټه راوویسته، د دې مرۍ ته مې واچوله. چې څه ټایم مې اچوله، دی ویل وي مه کوه مه کوه. ډېر دقیق وکړه، خو ما تار څه 15 منټه که 20 منټه ما تار نیولی و. دا ماشوم ګیټ کې ولاړ و، د ما ته کته. ما دې ماشوم ته اشارې مې ورته کولې، مې ویل چې حل ونه وایي. چې مور یې راپاڅېده، راپاڅېدو سره ما د جیب نه چاقو راوویستو، ما یو غوزار دلته کې وواله. چې مرۍ یې ونیو، جي بس څنګه څوملاسته ما په دې سینه کې 14-15 غوزاره په سینه کې وواله. د ماشوم به رالو، نیا ته به ودرېدو، ما ته ویل وي زه به مې امې او ابو ته حل ویمه. ما دته چې ما په مرۍ باندې چاقو کېښود، چې ما چاقو راخو، بس د ده مرۍ مکمل هوسه شوه، کټ شوه. مړه کو بیا په تېره تېره هغه ماشوم چې تا مړ کړ څه نوم یې و؟ ذاکر الله جي. او چې چاقو مې لاس کې هغه مانه لاسونه ونیو، ما خوا دې ځای چاقو کېښود، رانګېښود داسې. دوستو یہ کہانی سن کر شاید آپ بھی حیران رہ جائے کہ کیسے اس معصوم لڑکے نے جو کہ بمشکل 19 سے 20 سال کا ہے 3 لوگوں کا چاقو سے گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ واقعے کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پروگرام کے آغاز میں یوسف جان اتپالزئی DSP محمد یاسین سے واقعے پر روشنی ڈالنے کو کہتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ 18 تاریخ کو ہم معمول کے مطابق گشت پر تھے، اچانک ہمیں خبر ملی کہ ایک گھر میں کسی نے 2 عورتوں سمیت ایک بچے کو بڑی بے دردی اور بے رحمی سے قتل کر دیا ہے۔ پولیس کا عملہ لے کر ہم موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت جس کی عمر تقریباً 60 سال تھی، اس کی بیٹی جس کی عمر 19 سال تھی، اور ساتھ میں ایک بہت ہی معصوم چھوٹا بچہ جو 4 سال کا تھا، تینوں کی گردنیں کٹی ہوئی تھی اور ایسا منظر تھا جیسے کسی قصاب خانے میں جانوروں کو ذبح کیا گیا ہو، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ اس کے بعد ہم نے قتل کے دوران استعمال ہوئے آلات کو جمع کیا، جن میں ایک چاقو، دستانے اور ایک لمبی تار شامل تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مجرم پہلے سے ہی قتل کی پوری تیاری کر چکا تھا۔ پھر ہم نے آلات کو فارمنسٹ رپورٹ کے لیے لیب بھیج دیا۔ ہمیں اطلاع ملی کہ مجرم فرار ہو کر افغانستان جا رہا ہے، لیکن ہماری ٹیم نے مجرم کو بر وقت گرفتار کر لیا۔ جب میں نے مجرم کو دیکھا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے کم عمر لڑکے نے اتنا بڑا کام کیا کیسے۔ اس کے علاوہ مجرم نے اپنے شناختی کارڈ سے ٹریسنگ سم بھی نکال دی تھی تاکہ وہ ٹریس نہ ہو سکے، لیکن اس کا یہ پلان بھی ناکام رہا۔ اس کے بعد یوسف جان مجرم سے واقعے کے بارے میں سوالات کرتا ہے تو مجرم بتاتا ہے کہ میرا نام عبداللہ ہے اور جو قتل میں نے کیے وہ میرے رشتہ دار تھے، وہ عورت میری چاچی تھی، یہ لڑکی ان کی بیٹی اور چھوٹا بچہ میری چاچی کا پوتا تھا۔ مسئلہ کچھ اس طرح تھا کہ یہ لڑکی فون پر لڑکوں سے باتیں کیا کرتی تھی اور میں اس کو کئی بار منع کر چکا تھا، لیکن میرے منع کرنے پر وہ مجھے خالہ کے گھر سے جانے کا طعنہ دیتی تھی کہ پہلے اپنی خالہ کا پوچھو پھر مجھے منع کرنا، اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پھر ایک دن ان کے گھر میں کوئی نہیں تھا، اس لڑکی کا والد ہمارے گھر میں تھا، تو میں نے سوچا جا کر اسے سمجھا لیتا ہوں، اور اپنے ساتھ دکان سے دستانے، تار اور چاقو بھی لے لیا، اگر نہ مانی تو اس کو ڈرا دھمکا دوں گا۔ جب میں ان کے گھر گیا، لڑکی کو سمجھانے لگا کہ تم لڑکوں سے فون پر باتیں نہ کیا کرو، اچھی بات نہیں ہے، تو اس نے مجھے طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ پہلے اپنی خالہ کا بتاؤ کیا بنا، پھر مجھے منع کرنا، اور روٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں اسی کمرے میں اس کا موبائل لینے گیا تو اس نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے مارنے لگی۔ تب ہی میں اس کا گلا دبانے لگا اور وہ باہر کی طرف بھاگنے لگی، لیکن میں نے جانے نہیں دیا۔ پھر میں نے اس کے گلے میں تار ڈالی، 10-15 منٹ تک میں اسے پکڑے رہا۔ جب اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے ہوئے تو میں سمجھا مر گئی۔ اتنے میں باہر سے اس کی ماں کی آواز آئی، نوشین بیٹی کہاں ہو تم؟ تب جلدی سے میں چارپائی کے نیچے چھپنے لگا۔ اس کی ماں اندر آئی اور دیکھا کہ نوشین زمین پر بے ہوش پڑی ہے تو اس کے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور ملنے لگی۔ اس کی ماں کے ساتھ وہ بچہ بھی تھا جو دروازے میں کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں بچے کو اشارے سے سمجھا رہا تھا کہ چپ ہو جاؤ، لیکن اس نے اپنی دادی کو بتا دیا کہ عبداللہ چارپائی کے نیچے ہے۔ اس کی ماں بہت ہی کمزور تھی، جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو میں نے اس کو دھکا دیا، وہ گر گئی۔ جب اٹھنے لگی تو میں نے چاقو سے مار گرا دیا اور اسی چاقو سے 10-15 وار کیے اس کے دل پر۔ اتنے میں میری نظر اس لڑکی پر پڑی، اس کا ہاتھ ہل رہا تھا۔ میں نے لڑکی پر حملہ کیا اور 3-4 چاقو اس کے گردن پر اور 2 چاقو اس کے دل پر مار کر لڑکی کو بھی قتل کر دیا۔ پھر میں ڈر کے مارے سہم گیا تھا۔ یہ بچہ بار بار آتا اور اپنی دادی کے پاس کھڑے ہو کر روتا اور کہتا میں اپنی امی اور ابو کو سب کچھ بتا دوں گا۔ میں بچے کو پکڑنے لگا تو وہ چاقو سے تھوڑا سا زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، بچے نے اپنے ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے اس کی گردن پر چاقو رکھ کر گردن کاٹ دی۔ وہ سامنے کی طرف گر پڑا۔
اس کے بعد میں ان کے گھر سے نکل کر اپنے گھر چلنے لگا۔ راستے میں اپنی پھوپھی کے گھر گیا، وہاں کپڑے چینج کیے۔ جب اپنے گھر کی طرف گیا تو اس لڑکی کے والد مجھے ملے اور کہا جلدی گھر جاؤ، تمہارے ابو بلا رہے ہیں۔ میں گھر گیا اور امی کو سارا واقعہ سچ سچ بتا دیا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر میں ابو کے ساتھ کھیت کی طرف گیا، وہاں ابو کو کسی نے بتایا کہ تمہارے بھائی کے گھر میں فوت کی ہوئی ہے۔ بس میں واپس گھر چلا گیا اور دیکھا تو سب میت والے گھر چلے گئے تھے۔ میں دیوار پلانگ کر اپنی پھوپھی کے گھر گیا اور اپنے خون سے سراب کپڑے جلا دیے۔ اس کے بعد تینوں میت کو ہم نے دفنایا۔ پھر میں نے اپنے ابو کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ دوسرے دن ابو نے مجھے کہا کہ دعا والی جگہ پر آ جاؤ۔ میں وہاں گیا اور دعا کے بعد 2 پولیس والے آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ دوستو، آپ نے سنا کہ کیسے اس لڑکے نے یہ 3 قتل بے رحمی اور بے دردی سے کیے۔ اس نے تقریباً 25-30 بار چاقو چلایا۔ اس دن اس نے ایک ماں کا قتل کیا، ایک جوان لڑکی اور بچہ جس پر اللہ کا بھی حق نہیں تھا اس کو بھی قتل کر دیا۔ دوستو، یہ سب اپنے اولاد سے بے اختیاری، بے غوری کی وجہ سے ہوا۔ آج زیادہ تر والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بچوں کی ذہنی کیفیت کیا ہے اور وہ کیسے لوگوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھے تاکہ عبداللہ جیسے اور جوان ہمارے معاشرے میں جنم نہ لے۔ ہمارے ملک میں سزائے موت پر پابندی ہے اور قاتل آرام سے جیل میں اپنی زندگی گزارتا ہے، جبکہ باہر اس نے دوسروں کی دنیا اجاڑ دی ہوتی ہے۔ آپ کے خیال میں عبداللہ جیسے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے اور ان کو کیسی سزا ملنی چاہیے جو کہ معاشرے کے لیے سبق بن سکے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔